سجدہ کرے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے اس حالت میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں ہوتی تھی، اس حالت میں حائض تھی، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مجھ تک پہنچتا تھا جب آپ سجدہ فرماتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خمرہ یعنی چھوٹے مصلے پر نماز ادا کرتے تھے، حسیر چٹائی پہ نماز پڑھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو کشتی اور جہاز کا فرق ہے کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر مستقر سمجھی جاتی ہے، یعنی جہاز کا وہ حکم نہیں ہوا میں جو کشتی کا پانی میں ہے۔ تو اس میں ایک بار قبلے کی طرف منہ کر کے پھر جدھر بھی وہ پھرتی رہے اس کے اندر نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کھڑا ہو کے کشتی میں نماز پڑھے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اپنے اصحاب پر گراں نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ نہ گرتا ہو، ان پر اس کا کھڑے ہو کے پڑھنا دشواری پیدا نہ کرے۔ تدور و معاہا، تو وَإِلَّا فَقَائِدٌ، تدور و معاہا یہ اصحاب سے حال ہے، اور ضمیر جو معاہا کیا یہ ادھر راجع ہے۔ ایک تو غازی صاحب کا نام موٹا کریں مزید چنگا، ایک اتنے جڑا فلسطین تو بعد بھارت بھی لکھ لیں، یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موٹا کریں۔ اچھا جی، تو پیچھے جو ہے وہ ما لم تشق علی اصحاب کا مخاطب سے گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت حسن بصری کہ جب تک تو اپنے دوستوں کے لیے دشواری پیدا نہ کرے تو نماز پڑھ۔ تدور و معاہا، ہا کا مرجع جو ہے وہ کشتی کے ساتھ کشتی کی طرف ہے کہ تو پھر جائے جدھر کشتی پھرتی ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر تم اپنے اصحاب پر مشقت بنتے ہو تو پھر تم بیٹھ کے نماز پڑھو، یعنی اگر کشتی میں کھڑے ہونے سے کبھی تم دائیں گرو یا بائیں اپنے اصحاب کے لیے مشکل پیدا کرو تو پھر تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔
ابن بطال نے کہا ہے کہ ایک قوم نے سلف میں سے کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، وہ ہوا قول ابی حنیفہ تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ اچھا جی، باقی حسیر جو ہے وہ اس کا استدلال اگلی حدیث سے ہوگا، یعنی شروع میں یہ بھی ثابت کرنے کی ضرورت تھی کہ چٹائی پہ نماز ہو جاتی ہے، یعنی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی صفیں جو ہیں، جو چلتے چلتے پھر آگے آج قالینوں تک بات پہنچی ہے۔ حسیر جو ہے یہ 4 معنی ہیں اس کے جو پہلے بتائے تھے، کس کس کو یاد ہیں؟ السارا حسیر الحسیر فی حسیر الحسیر، یہ جملہ بتایا تھا نا؟ اچھا، تمہارے دور میں نہیں بتایا؟ اچھا چلو، 2 مہینے کے بعد پھر پتہ چل جائے گا۔ السارا حسیر الحسیر، حسیر الحسیر، اس میں جو دوسرا حسیر ہے وہ ہے جیل، قید خانہ، اور حسیر الحسیر میں جو پہلا حسیر ہے یہ ہے چٹائی، قید خانے کی چٹائی نے السارا نشان بنا دیے، کہاں؟ فی حسیر الحسیر۔ اب اس میں حسیر الحسیر میں جو دوسرا حسیر ہے وہ ہے قیدی، اور اس میں جو پہلا ہے وہ ہے پہلو۔ السارا حسیر الحسیر فی حسیر الحسیر، کہ قید خانے کی چٹائی نے قیدی کے پہلو پر نشان ڈال دیے۔ وہ یعنی کپڑے کے بغیر، قمیص کے بغیر جب چٹائی پہ لیٹتا ہے تو قیدی کو بھی، یعنی حسیر بمعنی محصور، حسیر بمعنی محصور ہو تو پھر قیدی ہے، حسیر بمعنی حاصر ہو تو پھر جیل ہے، اور حسیر ادھر قیدی کا جو پہلو ہے وہ بھی ہے، اور چٹائی کو بھی حسیر کہتے ہیں صاد کے ساتھ۔ تو یہ اس جملے میں 4 اس کے معنی موجود ہیں حسیر کے، جو یہاں پر باب الصلاۃ علی الحسیر ہے۔ چلو، السارا، حمزہ سا نشان ڈالنا، السارا حسیر الحسیر فی حسیر الحسیر، I saw a saw which could not saw، اس کی طرح، یعنی جس طرح انگلش میں ہے کہ میں نے ایک آرا دیکھا جو کہ نہیں کاٹتا تھا، تو یہ عربی میں ہے السارا حسیر الحسیر فی حسیر الحسیر۔ اچھا جی، حسیر وہی جو سامنے باب الصلاۃ علی الحسیر میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کی جو جدہ تھیں ملیکہ،
یعنی ملائکہ لفظ سے یہ علیحدہ ہے ملائکہ، جو عورتوں کے ناموں میں سے ہے، بچیوں کا نام ملائکہ۔ تو ملائکہ یہ ہیں ام سلیم، یعنی حضرت ام سلیم کا نام ہے ملائکہ۔ اور ام سلیم جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں ام سلیم، اور ان نہایت ہی مستند خواتین میں سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جن کی بہت زیادہ عزت تھی۔ تو ام سلیم، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ام سلیم جو ہیں وہ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، نہ کہ وہ دادی ہیں یا نانی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا ان جدتہ، یہ ضمیر جو ہے منصوب، جو مضاف الیہ ہے، وہ اسحاق کی طرف راجع ہے، انس کی طرف راجع نہیں ہے۔ کہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ دادی ان کی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کی، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، چونکہ حضرت ابو طلحہ انصاری جو ہے ان کے ساتھ پھر شادی ہوئی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ تو پھر یہ جو سوتیلے باپ تھے حضرت انس بن مالک کے، حضرت ابو طلحہ، تو پھر حضرت ابو طلحہ کی اولاد ہوئی حضرت ام سلیم سے۔ تو اس بنیاد پر آگے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، تو ان کی یہ دادی ہیں، تو یہ جو جدہ کی ضمیر ہے یہ ان کی طرف راجع ہے، حضرت انس کی طرف راجع نہیں ہے۔ کتاب میں اس کا نمبر نیچے لگا ہوا ہے جدہ کے نیچے، تو یہ اہم مقام ہے، یعنی ضمیر کے لحاظ سے، کہ بظاہر لگتا ہے کہ حضرت انس کی جو دادی ہیں ملائکہ، انہوں نے بلایا، جبکہ حضرت ملائکہ اور ام سلیم ایک ہی خاتون کا نام ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت ملائکہ جو ہیں وہ انس بن مالک کی دادی نہیں ہیں بلکہ ان کی امی ہیں اور نہ نانی ہیں۔ تو پھر یہ ضمیر جو ہے وہ اسحاق کی طرف راجع ہے۔ یہ کرمانی نے کہا فَإِن قُلْتَ هِيَ الْأُمُّ لِأَنَسٍ لَلْجَدَّةِ، کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ تو ماں ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ماں تو ام سلیم ہے، تو پھر اس کا یہ ہے کہ ام سلیم اور ملائکہ ایک ہی خاتون کا نام ہے، یعنی ایک میں کنیت ہے اور دوسرا نام ہے۔ تو کہتے ہیں قلت الضمیر راجع الی اسحاق لا الی انس، کہ یہ ضمیر جو ہے وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ان کی طرف جو ہے وہ راجع ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع نہیں ہے۔ تو یہ ہر جگہ وضاحت نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں لِأَنَّهَا كَانَتْ أَوَّلًا زوجاتا مالک، پہلے یہ ام سلیم زوجہ تھیں مالک کی۔ کون مالک؟ ابی انس، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں، انس بن مالک۔ ثم تزوجہ ابو طلحہ، پھر ان سے شادی کی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فولدت لہ عبداللہ، تو حضرت ابو طلحہ کے لیے انہوں نے جنم دیا عبداللہ کو۔ تو اس بنیاد پر یہ ان کا نام لکھا گیا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے دعوت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی، صنعت ہو لہو، جو انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے
تیار کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا جی، فَأَكَلَ مِنْهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول، اس میں سے کھانا تناول فرمایا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ تو یہ نفلی جماعت کا ثبوت ہے کہ یہ نماز نفلی تھی، اور اس طرح یعنی بغیر اعلان کے یوں نفلی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا چٹائی پر جو ہماری تھی، لیکن اس کا رنگ کالا ہو چکا تھا، من طول ما لبسا، زیادہ زمانہ اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے، فندحتہ بماء، میں نے اس پہ پانی چھڑکا، یعنی پانی چھڑک کے پھر اس کے کپڑا پھیرا تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صف بنائی میں نے اور یتیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور بوڑھی جو ہیں وہ ہمارے پیچھے تھیں۔ عجوز یعنی ام سلیم وہ پھر دوسری صف میں کھڑی تھیں اکیلی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو یتیمہ نسب کے ساتھ بھی ہے اور یتیموں مرفوع بھی ہے۔ اگر مرفوع ہو تو پھر یہ مبتدا ہے اور وراء اس کی خبر ہے، اور جملہ پورا جو ہے یہ پھر حال بنے گا۔ عجوز سے مراد ام سلیم ہے، یعنی بوڑھی مائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عجوز سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو یتیم جو ہے یہ بچہ ہے ایک ساتھ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ خمرہ پر نماز پڑھنا یعنی چھوٹے مصلے پر۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ کے اوپر نماز پڑھتے تھے۔ بستر پر نماز پڑھنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر پہ نماز پڑھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے ایک اپنے کپڑے پر سجدہ کر لیتا تھا۔ تو کپڑے پر یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کا کچھ حصہ اوپر اوڑھا ہوتا تھا اور کچھ حصہ سجدے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب اتنا لمبا کپڑا ہو کہ بندے کے اٹھنے بیٹھنے میں وہ جگہ جس پہ سجدہ کرنا ہے اس کو حرکت نہ آئے، یعنی اتنا لمبا کپڑا ہو تو پھر اس کو مصلی بھی ساتھ ہی بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو اوپر اٹھنے سے ہٹ جائے تو اس طرح اس کو مصلی بنانا صحیح نہیں ہے۔ اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو سر پہ باندھا ہوا ہے تو
اس کا جو لٹکا ہوا شملہ ہے اس کو جنبش دے کے سجدے کے وقت نیچے ماتھے کے رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، کیونکہ جس کپڑے کو حرکت آئے وہ یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ نمازی کے لباس کا حصہ ہے۔ اچھا جی، اور نہ آئے تو پھر وہ ہے جو جائے نماز ہے۔ حسین کتوں ڈاندا ڈگدا ہونا پیا گیٹ تو بیوقوف سارا تیرا پتہ کر کے آئے تو ہن سیدھا ہو جانی تے ہن سختی ہو جاسی تینوں وہ جو غم لے جاندہ ہے سارے سال دا، یہ غم دا پتہ ہے سب نو؟ اچھا چلو، جنہوں نے پتہ دوسرے نے دس دے ویا پھر علیحدہ ہو۔ اچھا جی، اچھا جی، تو فراش تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ بستر تو تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب صرف ایک چٹائی بچھی ہوئی ہو تو سجدہ سر صحیح اس پہ ٹک جاتا ہو، نہ یہ کہ وہ ہمارے عرف کی جو تلائیاں ہیں جن میں پھر سر ٹکنے کے لحاظ سے بھی مسئلہ بنتا ہے، اور پھر ساتھ پاک ہونا یہ شرط ہے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج نبی علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی اور میرے دونوں قدم اس جگہ ہوتے تھے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا قبلہ تھا، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو آپ مجھے مس کرتے تھے، میں فقبضت تو رجلیہ اپنے دونوں قدم پھر سمیٹ لیتی تھی، اور جب کھڑے ہوتے تو پھر میں پھیلا لیتی تھی۔ آگے دفع دخل مقدر ہے کہ چونکہ ایک تو جگہ کی قلت تھی، دوسرا یہ کہ روشنی اگر ہوتی تو میں خود ہی پاؤں اپنے پیچھے کر لیتی۔ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، کہ گھروں میں اس وقت چراغ نہیں ہوتے تھے، گھروں میں اس وقت چراغ نہیں ہوتے تھے۔ تو ویسے تو یعنی وہ سوئی والا واقعہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے گھر کی سوئی بھی تلاش کر لیتی تھیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق لم یقم مع الشمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کے چہرے کی روشنی سورج کی دھوپ پہ غالب نہ آئی ہو۔ تو اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حالتیں ہیں، جس طرح لم یظہر تمام حسنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم الا لما اطاقت اعین الصحابۃ النظر الیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن بے حجاب نہیں ہوا، ورنہ کسی بھی صحابی کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بار بھی دیکھ سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کسی وقت حسن جب زیادہ محجوب تھا تو پھر یہ صورتحال تھی اندھیرے والی کہ جو اب چراغ کی ضرورت ہے، کمرے میں چراغ ہو تو پتہ چلے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قیام سے سجدے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ تو یعنی ساری جو صورتیں ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں۔ اسی بخاری میں آئے گا کہ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو گھر جانے کے لیے جس صحابی کے ساتھ بھیجا تو وہ نور تھا جو آگے آگے جا رہا تھا، رستہ نظر آ رہا تھا۔ اور ایسی صحابہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب دو ایک گلی میں تھے تو نور ایک تھا، جب علیحدہ علیحدہ گلی میں صحابہ کے گھر جب آئے تو علیحدہ علیحدہ ان کے لیے آگے چلنے والا نور جو ہے وہ موجود تھا۔ تو اس طرح یعنی یہ مختلف حالتیں ہیں اور ان میں سے ایک کی وجہ سے دوسری حالت کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا جی، یعنی اس سے کوئی وہابی دیوبندی استدلال نہ کرے کہ تم تو کہتے ہو کہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی سے حجرے میں سوئی بھی نظر آ جاتی تھی، اور ام المومنین اپنا عذر بتا رہی ہیں کہ میں پہلے کیوں پاؤں پیچھے نہیں ہٹا لیتی تھی کہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور گھر میں اس وقت چراغ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ یعنی علیحدہ معاملہ ہے، اس سے اس دوسری حالت کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس سے یہ ثابت ہوا یعنی آج جو سہولتوں کی ڈیمانڈ ہے تو وہ تو جتنی مل جائیں اچھی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو چراغ بھی نہیں تھا، اور آج یعنی کس کا رتبہ ان کے ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر کون ہے کہ جس کے گھر آج چراغ نہیں ہے؟ یعنی چراغ سے ترقی یافتہ شکل میں بلب اور آگے لائٹیں اور اب موبائل کی لائٹ تک، تو یہ یعنی کتنی سہولتیں آ چکی ہیں، اور اس کے مقابلے میں کام ہماری طرف سے صفر ہے، جو وہاں سہولتیں نہیں تھیں اور کام کتنا زیادہ تھا۔ والبیوت سے مراد والبیوت یوم اذن یعنی اس وقت تو یعنی نہ صحابہ کے گھروں میں کوئی چراغ تھا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چراغ تھا۔ تو اس کے باوجود یعنی دینی امور جو ہیں ان میں کوئی معذرت نہیں کی گئی کہ چونکہ اب تو چراغ بھی نہیں ہیں، جب چراغ کم از کم آئیں گے تو پھر کوئی کام ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بھی ترجمۃ الباب موجود ہے، باب کیف کان انارۃ البیوت فی عہد النبی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا پس منظر کیا ہے، گھروں میں چراغ روشن ہونا کب شروع ہوئے۔ تو یعنی یوم اذن کہہ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بتا رہی ہیں کہ اب تو ہمارے گھروں میں چراغ ہیں، اس وقت چراغ نہیں تھے۔ تو یہ یعنی اسلام میں جب مالی خوشحالی بھی آئی تو پھر چراغ بھی گھروں میں آئے، ورنہ مسجد نبوی شریف کے چراغ کا اہتمام تھا، باقی گھروں میں کوئی چراغ نہیں تھے۔ اچھا جی، تو یہ جو جس کو مصنفین پھر دفع دخل مقدر سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اصطلاحیں تو نہیں تھی لیکن دفع دخل مقدر تھا۔ دفع جواب دینا، دخل اعتراض کا، مقدر جو کہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ حدیث کا یہ مقام یہ کیا دفع دخل مقدر ہے کہ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ امام کرمانی کہتے ارادت عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہا بہل اعتذار لو کان المصابیح لقبضت رجلی عند ارادتی السجود، کہ جب
اگر چراغ ہوتا تو میں پہلے ہی پاؤں پیچھے کر لیتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہ لگانا پڑتا مجھے کہ میں پاؤں پیچھے کروں. تو چونکہ چراغ نہیں تھا اور جگہ تھوڑی تھی تو اس بنیاد پر یہ صورتحال پیدا ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ابن بطال نے کہا، وہ جو ہم نے اس کی وضاحت کی کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب یہ گفتگو کر رہی تھیں تو پھر چراغ آ چکے تھے. تو ابن بطال کہتے ہیں لفظها يدل على انها اذا حدثت بهذا الحديث كانت في بيوتهم المصابيح، کہ جب یہ حدیث بتا رہی تھی اس وقت چراغ آ چکے تھے. یعنی اس گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے. ورنہ اب بھی کہتی ہیں کہ والبیوت لیست فیہا المصابیح، گھروں میں چونکہ چراغ نہیں ہوتے تو اس بنیاد پر مجھے یہ کرنا پڑا. تو یوم اذن کی قید لگانے سے پتہ چلا کہ اس وقت تو چراغ نہیں تھے، لیکن اب جب گفتگو کر رہی تھیں تو اب چراغ آ چکے تھے. تو یہ کہتے ہیں لأن اللہ تعالی فاتح علیہم الدنیا، چونکہ رب نے ان پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر دنیا کھول دی. بعدہ علیہ الصلاۃ والسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. تو پھر انہوں نے اس کو بدعت نہیں قرار دیا کہ ہم نے اب بھی اندھیرے ہی رکھنا ہے. فوسعوا علی انفسہم حین وسع اللہ علیہم، جب رب نے وسعت دی تو انہوں نے بھی وسعت کر لی. اللہ نے جب وسعت دی تو انہوں نے وسعت کا اپنے لیے جواز جو تھا اس کو عملی صورت پہنائی. تو یہ بھی میلاد شریف کے دلائل کے لحاظ سے وضاحتی دلیل ہے کہ آج یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ ہمیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں مدینہ منورہ میں چراغاں دکھاؤ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ایک چراغ بھی نہ ہو اور صحابہ کے گھر چراغوں سے خالی ہوں تو چراغاں کیسے نظر آئے؟ کہ یہ اس زمانے میں چراغاں ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں بینر ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں جھنڈیاں ڈھونڈ رہے ہیں. قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا، پتوں پتھروں چمڑوں ہڈیوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا. لیکن انہیں اس زمانے میں جھنڈیاں درکار ہیں. ادھر کفن کے لیے کپڑا نہیں ملتا تھا، انہیں اس زمانے میں بینر درکار ہیں. اور ادھر گھروں میں چراغ نہیں تھے، انہیں اس وقت چراغاں درکار ہے. کہ اگر اس وقت تھا تو پھر تو یہ سب کچھ آج جائز ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اذا وسع اللہ فوسعوا، جب رب نے وسعت کر دی ہے تو اب تم نے ضرور وہ پہلے والا منظر ہی پیش کرنا ہے. تو اب تم وسعت کو اختیار کرو، جب رب نے فضل کیا ہے تو اس فضل کا اظہار کرو. اچھا جی، سائنس سارے دنیا تیرے لو دیکھ رہی ہے لائیو کہ فرنٹ سیٹ تے سوتا ہے. جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کا یہ عالم ہے تو باقی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ایک ٹی وی والا میرا انٹرویو کرنے والا آیا تو وہ کر رہا تھا، اور جو آئے ہوئے تھے ساتھ دوسرے ریکارڈنگ کرنے والے وہ کیمرہ لگا کے سائیڈ پہ خراٹے لگا.
اتنا کہ اس کی آواز آ رہی تھی تو یہ دونوں طرف ایک جیسے ہی ہیں. اچھا جی، اب بات کتنی قیمتی جا رہی ہے اور یہ کتنی اپنی قیمتی نیند جو ہے اس میں مصروف. اس کی تو بڑی پریکٹس ہے اس طرح بیٹھ کے سونے کی. اتنی دیر تک توقف کے باوجود بھی سے جاگ نہیں آئی. اچھا جی، کوئی ٹوپی شوپی سر لا کے کرے جوڑا دے سائیں. یہ تو پتہ لگتا نا نہیں آتی کہ نہیں جاندی. اچھا جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عروہ کو بتایا، یعنی اپنے بھانجے کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور وہ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اور قبلہ کے درمیان ہوتی تھیں. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے بستر پر اعتراض الجنازہ تھے، یعنی یوں چوڑائی میں آگے کے جس طرح جنازہ سامنے ہوتا ہے. تو ترجمہ الباب جو ہے وہ بستر کے لحاظ سے ثابت ہوا اور وہ مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. آگے بھی یہی حدیث شریف ہے. شدید گرمی میں کپڑے پہ سجدہ کرنا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان القوم یسجدون علی الامامۃ، یعنی امام بخاری نے جو تابعین میں سے سب سے زیادہ جن کے اقوال کا حوالہ دیا ہے وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ سجدہ کرتے تھے امامہ پر، والقلنسوا ٹوپی پر، وَيَدَاهُ فی کمہ، اس حالت میں کہ دونوں ہاتھ سجدہ کرنے والے کے اپنی آستین میں ہوتے تھے. یعنی گرمی کی وجہ سے کہ وہ نیچے رکھیں گے تو گرمی لگے گی، یعنی نیچے جگہ، یعنی تصور کرو نا گرمی اور پتھریلا علاقہ تو وہ بہت زیادہ گرم محسوس ہوتے ہیں، پتھر پہاڑ. تو اس طرح ہاتھ پیچھے کر کے اور آستین آگے کر کے تو کپڑے کے اندر ہاتھ رہیں، ادھر امامے پہ سجدہ کر لیتے تھے اور ٹوپی پہ. کورے امامہ جس طرح قدوری میں ہے، یعنی امامے کا جو بل ہے، اور دوسرا یعنی اس طرح تھوڑی سی جنبش دیں تو جو شملہ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے سجدے کی جگہ پہ کہ اس کے اوپر سجدہ کیا جائے. اور ایسے ٹوپی بڑی ہو تو اس کو بھی آگے یعنی ماتھے کی طرف کر کے اس کے اوپر گرمی کی حالت میں سجدہ کیا جائے. تو جب یہ گرمی میں ہے تو ایسی صورتحال جو ہے وہ سردی میں جب برف جمی ہوئی ہو تو وہاں بھی ہو سکتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فَيَدَعُ أَحَدُنَا، پس رکھتا تھا ہم میں سے ایک اپنے کپڑے کے طرف کو
شدید گرمی کی وجہ سے کہاں رکھتا تھا؟ فی مکان السجود، سجدے کی جگہ میں۔ تو اصل یعنی یہ تھا کہ سجدے کا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والے کو کہا ترب وجہ کا، اپنے چہرے پہ مٹی لگا۔ تو وہ پھر یعنی آج عین ارض جو ہے اور تراب وہ مشکل ہے، یعنی جو طرز ہے مساجد کے، ایک تو پھر نیچے فرش ہیں یعنی وہ مٹی نہیں ہے، اور پھر فرش کے اوپر جو ہے وہ چٹائی ہے، چٹائی کے اوپر پھر قالین ہے، پھر اوپر امام صاحب کا مصلی ہے۔ تو یعنی اصل کبھی کبھی بندے کو صرف زمین خالی پر بھی نماز پڑھنی چاہیے، ترب وجہ کا کہ اپنے چہرے کو خاک آلود کرو تاکہ نور فشاں ہو جائے۔ اچھا جی، تو یہ جو سجدہ کرنا ہے کپڑے پر، جس طرح یہ حدیث، یہ ہمارے مذہب کی دلیل ہے یعنی حنفی کی، تو یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ یوں شدید گرمی سردی میں کپڑا کر لینا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف زخمی کر سکتا ہے اس طرح، اس کے چہرے پہ ماتھے پہ زخم ہے تو وہ کپڑے کا استعمال کرے ورنہ نہ کرے۔ تو یہ جو کور امامہ ہے، کور امامہ یعنی امامہ کا جو بل ہے، امام صاحب اس پہ جائز سمجھتے ہیں اور امام مالک اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور ویسے جو پلو ہے امامے کا لٹکا ہوا وہ کر لیں سجدے کی جگہ، تو امام مالک بھی جائز سمجھتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو اب اس طرح کی جو دلیلیں ہیں، یعنی امام شافعی نے یہ کوئی تہیہ نہیں کیا ہوا تھا کہ جو امام صاحب کے خلاف آئے وہی بھی میں نے جمع کرنی ہے حدیث، تو اس واسطے یعنی کبھی وہ احادیث امام اعظم ابو حنیفہ کی حمایت میں آتی ہیں، کبھی امام مالک کی حمایت میں، کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کی حمایت میں آتی ہیں۔ تو یہ اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ امام بخاری کا اپنا نظریہ تھا فقہی، اپنا فقہی نظریہ تھا، یعنی اس کے لحاظ سے چونکہ ایک قول ہے کہ حنبلی تھے، دوسرا ہے کہ شافعی تھے، تو تیسرا یہ ہے کہ وہ فقہی مذاہب میں اپنا مذہب رکھتے تھے۔ اچھا جی، نعال میں نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سعید بن یزید نے سوال کیا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین شریفین میں نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، لیکن یہ بات جس طرح کل وہ فتاوی شامی کے سبق میں بتایا کہ کچھ قیود ہمیشہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یعنی استثناء عقلی ہوتا ہے، ورنہ کوئی بات بھی مختصر نہ ہو، ہر بات کی قیدیں ساتھ ذکر کی جائیں تو بہت لمبی ہو جائے۔ تو یہاں
یعنی نماز پڑھتے تھے، شرط ہے ساتھ کہ جب نالین شریفین پر کوئی آلودگی نہیں لگی ہوتی تھی جو منافی ہے نماز کے، تو پھر پڑھتے تھے، ورنہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کے لحاظ سے یعنی اگر بندے کا جوتا وہ فلیکسیبل ہو کہ جس وقت یعنی انگلیاں لگانے کے لحاظ سے پوری طرح وہ مولڈ ہو جاتا ہو اس قدر، اور پھر ہو نیا، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ سارا آلودہ ہو اور پھر آج کے بنے ہوئے جاگر یہ یا بند جوتے کہ جن میں وہ آگے انگلیاں لگ ہی نہیں سکتی، تو پھر اس کے اندر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور پھر جو اب مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لحاظ سے پھر وہ جوتا جو ابھی تک باہر تو کر سکتا ہے، لیکن جو باہر استعمال ہو چکا ہے، اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لحاظ سے وہ جوتوں سمیت داخل ہوگا۔ نماز تو ابھی دور کی بات ہے، جوتوں کے سمیت داخل ہونے پر ہی لوگ عجیب سمجھیں گے کہ اس جانور کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہو گیا ہے۔ تو وہ آگے کہے کہ نہیں میں نے تو بخاری میں پڑھا ہے، تو وہ انداز اور ہے اور یہ صورتحال اور ہے۔ اچھا جی، اب اگر جوتے پر کوئی گندگی لگی ہو جو کہ تر ہے، تو شافعی کہتے ہیں کہ وہ مٹی سے ستھری کر لے تو اسی جوتے کے ساتھ پڑھ لے۔ تو امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسی جو گندگی ہو وہ دھوئے بغیر ستھرا نہیں ہوگا جوتا، تو وہ دھوئے گا تو اس کے بعد ہی اس کو یوں نماز میں استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی دھونے میں بھی پھر یہ ہوگا کہ وہ جذب نہ ہوئی ہو اندر چمڑے میں، یا اس کو پھر نکالنے کے لحاظ سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ یابس ہو تو پھر اس کو کھرچنا کافی قرار دیا گیا ہے۔ صحیح نماز جنازہ میں اگر جس طرح سردی میں یا شدید گرمی میں، وہ چونکہ پھر سب کا پتہ نہیں ہوتا کہ سب کے جوتے پاک ہیں، کس کس کا پاک ہے، اور پھر موجودہ صورتحال میں جب ایک دیکھے گا دوسرے کو کہ وہ تو جوتے پہن کے پڑھ رہا ہے، اور پھر اگر وقت کا عصر کا امام ہو عمران، تو پھر اس کو دیکھ کر جب امام عمران نے جوتے پہنے ہوئے ہیں جو اتنی بڑی پارسا شخصیت ہے، تو پھر ہمیں کیا حرج ہے؟ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ امام عمران پڑا ہوا ہے اور اس نے وہ جو جوتے کو پہننے کی شرائط ہے وہ پوری کی ہوئی ہیں، تو ہر کوئی استدلال کر لے گا ویسے ہی۔ تو ایسے مقام پر پھر اوروں کے تحفظ کے لیے امام عمران کو بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ اوروں کی دلیل نہ بنے۔ اور پھر چونکہ کئی ایسے ہیں جو تازہ تازہ چارہ ڈال کے بھینسوں کو آئے ہیں اور ان کے جوتے اٹے ہوئے ہیں گوبر میں، تو اس طرح پھر آگے انتشار پیدا ہو جائے گا کہ کوئی کہے گا کہ فلاں کے جوتے جو ہیں ان میں ہو سکتے ہیں تو میرے جوتوں میں کیوں نہیں ہو سکتی، تو یہ پھر صورتحال بن جائے گی۔ اچھا جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے راجے وہ تر ہو یا خشک ہو دونوں صورتوں میں پانی کے ساتھ تطہیر کے قائل ہیں جوتے اور موزے میں۔ موزوں کے اندر نماز پڑھنا، امام بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا
کہ انہوں نے پیشاب کیا تو وضو کیا، یعنی پیشاب کرتے نہیں دیکھا، مطلب یہ ہے کہ گئے ہوئے تھے قضاء حاجت کے لیے، تو پھر انہوں نے وضو کیا اور اپنے موزوں پہ مسح کیا، پھر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی انہوں نے۔ تو ان سے سوال کیا گیا اس بارے میں، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے ویسے ہی یعنی اسی طرح فرمایا۔ اچھا جی، تو اب یہاں بھی ترجمۃ الباب کے لحاظ سے یہ حدیث جو ہے باب آخر من اسلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے آخر میں اسلام کس نے قبول کیا؟ تو قال ابراہیم، تو ابراہیم مرادہ ابراہیم نخعی جو مشہور فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فکان یعجبہم، حضرت جریر کی بات بہت پسند آتی تھی لوگوں کو، کیونکہ اس کے اندر نسخ کا کوئی احتمال نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ صحابہ میں سے آخری ہیں، لہذا جو فائنل دین تھا وہ یہ روایت کر رہے تھے، لأن جریرن کان من آخر من اسلم، کہ من اسلم جو اسلام لائے لوگ یعنی صحابی بنے، ان میں سے یہ من آخر ان میں سے ایک تھے، یعنی یہ نہیں کہ سب سے آخر میں، یہ ہے کہ جو آخر میں اسلام لائے ان میں سے ایک تھے۔ اچھا جی، تو یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ان کا وصال ہوا۔ چونکہ یہ جو مسح الخفین ہے یہ خلاف قیاس ہے، اس واسطے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیلیں دینا پڑیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، فماسح علی خفیہ، تو آپ نے اپنے دونوں موزوں پہ مسح فرمایا اور نماز پڑھی۔ اس واسطے یعنی یہ مشہور قول ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر دین قیاس کا نام ہوتا تو پھر موزے کا نچلا حصہ زیادہ حقدار تھا مسح کا اوپر والے حصے کے مقابلے میں، چونکہ زمین کے ساتھ تو وہ لگتا ہے، تو جہاں مٹی لگے اس کو دور کرنے کے لیے مسح کرنا چاہیے، تو اوپر تو لگتی نہیں، لگتی نیچے ہے۔ تو چونکہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نزدیک حسن و قبا محض عقلی نہیں بلکہ شرعی ہے، عقل کو کبھی سمجھ آتی ہے کبھی سمجھ نہیں آتی، تو اصل معیار شریعت ہے۔ اور اس بنیاد پر پھر یہ اس وقت تابعین کے زمانے میں شاعر اہل سنت میں سے تھا، یعنی تین چیزیں اس وقت سنی ہونے کی علامت تھیں: تفضیل الشیخین اور حب الخطا الخفین، کہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو باقی سب سے افضل ماننا، باقی ساری جماعت صحابہ سے، اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کی دونوں کی عقیدت دل میں رکھنا، کیونکہ پہلے جو ہے اس میں روافض کا رد تھا کہ جو تفضیل کے قائل نہیں تھے، اور دوسری علامت نواسب اور خوارج کے لحاظ سے تھی کہ دونوں کا پیار ضروری ہے، اور تیسرا فقہی طور پر اس وقت یعنی مسح الخفین کے قائل صرف سنی تھے،
دوسرے اس کو نہیں مانتے تھے. تو یہ اس وقت اہل سنت کی علامات تھیں. تو پھر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اس میں اضافہ ہوتا رہا. جس طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتوبات شریف میں سامانہ کے خطیب کے بارے میں فرمایا، وہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ کس نے سنا ہوا ہے، کس نے پڑھا ہوا ہے؟ اچھا، سامانہ کے خطیب کے بارے میں چلو وہ بھی نصاب ضروری ہے. کدھر کی چابیاں سائیں؟ اوپر وہ سائیں کھلا ہے، وہ دونوں مکتوبات شریف لے آؤ. وہ جو بیگ ہے دروازہ کھلا ہوگا ویسے ہی، وہ جو نور کوثر بیگ ہے اس کے اندر دونوں جلدیں ہوں گی. تو از شعار اہل سنت است، یعنی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہوا تھا سامانہ میں. سامانہ جو ہے وہ بھارت کی ایک ریاست ہے سامانہ. تو وہاں پر خطیب نے عید الفطر کے خطبے میں خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا تھا. تو اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا شدید ایکشن لیا کہ مسجد سنیوں کی ہو اور خلفائے راشدین کا نام نہ لیا جائے، اور پھر وہاں کے سید چپ کر کے بیٹھے رہیں اور وہاں کے قاضی اور علماء ان کو خبر نہ ہو. تو آپ نے یعنی خطیب کی تو خبر لی ہی، وہاں کے علماء اور سادات سے بھی ناراض ہوئے کہ اب تک تم نے اس پہ کیوں نہیں ایکشن لیا. تو یہ بندہ اہل سنت کی مسجد کا خطیب نہیں ہو سکتا چونکہ اس نے خلفائے راشدین کا نام خطبے میں نہیں لیے. تو یہ وہ اہل سنت ہیں جو اتنے مسئلے پر بھی حساس تھے. اب جو ہے وہ کئی راہ میں سد راہ بن گئے ہیں. عمران کو سمجھ آ گئی ہوگی، کئی سد راہ بن گئے ہیں. سد ذرائع ہوتا ہے نا، سین دال، سد ذرائع، اور اس کو خصوصی طور پر سد راہ کا سامنا ہے. اچھا جی، تو وہ ابھی مکتوبات شریف آ رہے ہیں، میں وہ بھی آپ کو پوری زندگی کا سبق ہے، اختصاراً وہ مکتوب پڑھ کے سناتا ہوں. اب کئی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں حکماً خلفائے راشدین کے نام بند کیے گئے خطبے میں، کہ جو پیر صاحب ہیں ان کی گھر والی جو ہے وہ پسند نہیں کرتی کہ خلفائے راشدین کے نام لیے جائیں خطبے کے اندر. تو اس طرح یعنی مکسنگ جو ہے وہ اہل سنت کو نقصان دے رہی ہے. ہاں، کرنے کا زمانہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے آ جائے گا. ہم تو جلسوں میں بھی کر چکے ہیں نشاندہی، تو لیکن وہ جب آپ لوگ محنت کریں گے تو پھر جو ہے اس سے اثرات مرتب ہوں گے. پھر وہ اب جو ہے وہ آپ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ میں تو تقریروں میں بھی نام لے چکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے اس کو پہنچانے میں ابلاغ میں کمی کی گئی ہے. تو یہ جب آپ ابلاغ آگے کریں گے تو پھر خود بخود جو ہے وہ تبلیغ ہو جائے گی ابلاغ کرنے پر.
اب تقریر نمبر تو مجھے یاد نہیں یعنی آستانہ وہ پنجاب کا وہ آستانہ ہے کہ جس کی سینکڑوں شاخیں ہو سکتی ہیں ملک بھر میں، اور اس کے آگے جو یعنی شاخیں ہیں وہ بھی بڑے بڑے شاخیں ان کی آگے ہیں، طویل سلسلہ ہے۔ لیکن جو بڑے پیر صاحب ہیں ان کی شادی ایک جو ہے وہ رفضن سے ہو گئی، تو اس کے بعد جا کر مسئلہ خراب ہوا۔ پلس آئی ہوں تو یہ تو کدے اٹھا چھڑی چھوڑ۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم نے ایسے بزرگوں کے جو نتائج ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہے، اور یہ اکابرین ان کے مواقف جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور سچے ہیں۔ تو یہ مکتوبات شریف جو ہے دوسری جلد اس کی، یہ 2 جلدیں ہیں، یہ خط ہیں حضرت شیخ احمد سرہندی کے، جو خط بمعنی حکم نامہ ہوتے تھے، یعنی خط بمعنی ریکویسٹ نہیں ہوتے تھے کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تم اس طرح کرو، تو یہ یعنی حکم نامہ سمجھا جاتا تھا کہ سارے سیدھے ہو جاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو جس میں یعنی عربی میں اور فارسی میں 2 زبانوں میں یہ اس وقت جو کہ زبان رائج فارسی تھی، اور پھر پوری دنیا پہ پہنچے، یعنی اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا پورے مکتوبات شریف کا، اور باقی زبانوں میں بھی، اور یہ جو ریاستیں ہیں چیچنیا تک وہاں، اور ادھر عرب ممالک میں مولانا خالد بغدادی صاحب وہ مجدد صاحب کے مکتوبات کے بہت بڑے شارع قرار پائے۔ ہاں دیکھو اس کا خود حدیث کا دورہ بھی نہیں کر رہا۔ اچھا جی، تو یہ مکتوب نمبر 15 ہے، اور مکتوبات کا جلد تو 2 ہے، اور حصہ کا نام ہے نور الخلائق۔ نور الخلائق کے اندر پانی ہندے شٹ سائیں باسادات اعظام و قضات و اہالی و موالی کرام بلدہ سامانہ صدور یافتہ۔ یہ اس کا تعارف ہے کہ یہ خط کنہیں لکھا گیا تھا؟ سادات اعظام، سیدوں کو، عظیم سیدوں کو اور قاضیوں کو، و اہالی و موالی کرام، اور بلدہ سامانہ جو ہے راست سامانہ اس کے باشندوں کو، اور اس کے جو نامور بزرگ تھے ان سب کو اس میں مخاطب کیا گیا۔ کس مسئلے میں لکھا گیا؟ در نکوہش خطیب، ایک خطیب کی مذمت میں۔ نکوہش فارسی تو تم نے کھائی ہوئی ہوگی نا بچپن میں کچھ نہ کچھ۔ خطیب آنجا کہ در عید قربان ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ترک کردہ۔ یہ یعنی دین کے لیڈر کے حواس ہونے چاہیے کہ دور مسئلہ پیدا ہوا اور یہاں سرہند میں ان کو محسوس ہوا کہ کیوں ایسا ہوا کہ خلفاء راشدین کے نام عید کے خطبے میں نہیں لیے گئے،
اچھا جی، تو کہتے ہیں شنیدہ شد، سنا گیا ہے، یعنی یہ جو آپ نے اس پر ایکشن لیا وہ بھی کوئی باقاعدہ کسی نے آ کے درخواست نہیں دی. شنیدہ شد، سنا گیا ہے کہ خطیب عام مقام در خطبہ عید قربان ذکر خلفائے راشدین را رضی اللہ تعالی عنہم ترک کردہ و اسامی متبرکہ ایشاں را نہ خواندہ، کہ ان کے متبرک نام اس نے نہیں لیے. یہ ایک پہلی ایف آئی آر ہے. ونیز شنیدہ شد، یہ بھی سنا گیا کہ چون جمع بہو تعرض نمود، کہ جب کچھ لوگوں نے اس کا مواخذہ کیا کہ تم نے کیوں نہیں نام لیے، بسہو نسیان خود اعتذار نہ کردہ، تو اس نے آگے یہ معذرت بھی نہیں کی کہ میں بھول گیا تھا، بھول جانے کی وجہ سے نہیں لیا، ویسے تو میں نے لینے تھے نام لیکن بھول گیا ہوں اس لیے میں نے نہیں لیا. تو کہتے ہیں یہ دوہرا ظلم ہے کہ جب اسے پوچھا گیا تو وہ آگے سے اکڑتا ہے اور اس نے یہ کوئی معذرت بھی نہیں کی کہ میں بھول گیا تھا. اعتذار نہ کردہ بتمرد پیش آمدہ، آگے سے اکڑتا ہے، سرکشی کرتا ہے. و گفتہ، اور یہ آگے سے کہتا ہے کہ شد، کیا ہو گیا ہے اگر اسامی خلفائے راشدین مذکور نہ شدہ، کہ خلفائے راشدین کے نام اگر خطبے میں نہیں لیے گئے تو کیا ہو گیا ہے، یہ پوچھنے والوں کو آگے سے کہتا ہے. تیسری ایف آئی آر، و نیز شنیدہ شد، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ اکابر و احالی آ مقام دریں باب مسہلہ ورزیدن، کہ وہاں کے جو اکابرین ہیں انہوں نے اس مسئلہ میں غفلت کی ہے. و بشدت و غلظت بآ خطیب بے انصاف پیش نہ آمدن، کہ وہاں کے جو اکابرین ہیں وہ اس خطیب سے جو کہ بے انصاف ہے، یعنی بے انصاف کہہ کے یعنی اس کو بتا رہے ہیں کہ سنی نہیں ہے، کیونکہ سنی اصحاب عدل ہیں، اصحاب انصاف ہیں، تو اس بے انصاف خطیب کے ساتھ وہ شدت سے پیش نہیں آئے، یہ مجھے شکوہ ہے وہاں کے اکابرین سے. تو یہ تین باتیں آپ نے فرمائیں. اچھا جی، تو مجدد صاحب پھر اس پر افسوس کرتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اس کے مشابہ وائے نہ یک بار کے 100 بار وائے، کہ ایک بار افسوس نہیں 100 بار افسوس ہے. اب وہ جو کہتا ہے کیا ہو گیا ہے کہ اگر میں نے خلفائے راشدین کے نام نہیں لیے، تو یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے اہل سنت کی پالیسی کے لحاظ سے. تو آپ فرماتے ہیں ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اگرچہ از شرائط خطبہ نیست، یعنی وہ جو خطیب کہہ رہا تھا کیا ہو گیا ہے کہ خطبہ کیا ان کے ناموں کے بغیر نہیں ہوتا، خطبے کی تو کوئی شرط نہیں کہ اس میں خلفائے راشدین کے نام بھی ہوں، تو خطبہ جمعہ کا خطبہ عید کا تو ویسے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا ہے.
تو مجدد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اگرچہ از شرائط خطبہ نیست ولیکن از شعائر اہل سنت است. لیکن از شعائر اہل سنت است، کہ خطبہ کی شرائط اگرچہ نہیں لیکن ہم نے تو شرائط کے ساتھ شعائر کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ اہل سنت کے شعائر سے ہے. یعنی اتنا ضروری ہے کہ یہ ذکر ہوتا رہے تو پھر رافضیت کے جراثیم نہیں آتے، اور اگر یہ ذکر ترک ہو جائے تو پھر اس کی آگے آپ نے کئی شکے بنا کے جواب دیا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ زمانہ جو تھا اس وقت 3 شرطیں تھیں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب الوصیہ لکھی تو اس کے اندر سنی ہونے کی 12 شرطیں لکھی، اور اس میں بھی 5ویں شرط تفضیل شیخین کو لکھا کہ یعنی امام صاحب نے کہ ان 2 حضرات کو، حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو باقی سب سے افضل ماننا یہ سنی ہونے کی شرط ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. یعنی آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں یعنی جو اعلی حضرت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نام لیے بغیر، یا کچھ پھر زیادہ بے حیائی میں نام بھی لے جائیں، تو یہ تو اوپر یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی سنی ہونے کی شرائط میں یہ لکھا ہے، اور پھر 14 صدیوں کے سارے ائمہ اس پر قائم ہیں، یعنی سینکڑوں، اور ان کے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں. جو علم عقائد کی کتابیں ہیں 14 صدیوں کی، یعنی یہ جو اب اٹھ رہے ہیں ان کی صورتحال یہی ہو سکتی ہے کہ ایک تو جا رہی ہے موٹر وے شاہراہ صراط مستقیم جو کہ جنت کی طرف جا رہی ہے، اور ساتھ اس کے اور بھی سڑکیں بہت سی ہیں، اور ان پہ چڑھنے کے لیے باقی سڑکوں پر چڑھنے کے لیے رستے موجود ہیں، اور چڑھنے کے لیے پلازے بھی بنے ہوئے ہیں، مگر آگے جا کے سوائے جہنم کے اترنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے نا کہ ادھر جی ٹی روڈ ہے، ساتھ موٹر وے ہے، دونوں اسلام آباد چلے جاتے ہیں، جس پہ بھی چڑھ جاؤ، لیکن یہ جو دوسرا ٹریک ہے اہل سنت کے مقابلے میں، اس کا تو آگے پلازا ہی نہیں ہے جنت کے گیٹ کے پاس. ادھر جب کوئی چڑھ جائے گا بدریہ طاہر القادری یا اور یہ اس طرح کے جو ہیں، تو آگے وہ سڑک ساری خمینی کی ہے. ادھر جو ہے یہ جو ہمارا پلازا ہے اس میں ساری سڑک اہل سنت کی ہے آخر تک. یعنی آخر تک کا مطلب یہ کہ ان صاحب نے لکھا ہوا اپنی کتابوں میں. یہ جو فکر اپنانا چاہتے ہیں صرف ایک پلازا بنا ہوا چھوٹا سا دیکھ کے، آگے رستہ سارا جو ہے اس پہ اپنے کسی بھی امام کا کوئی جھنڈا نظر آتا ہی نہیں، سارے روافض کی وہ سڑک ہے. تو یہ صرف اب جو ہے وہ چھوٹے سے ایک پلازے یا کوئی ایک نئی سڑک بنی ہوئی دیکھ کر کہ یہ بھی سڑک تو ہے نا جانے کے لیے، ہم اس پہ چڑھ جاتے ہیں. تو اس سڑک پہ اہل سنت کے ائمہ میں سے کسی کا ڈیرہ ہی نہیں، نہ کسی کا گھر ہے، نہ کوئی سروس ایریا ہے. وہ سڑک جو ہے وہ دوسرے طبقے کی ہے. تو یہ صرف چڑھ لینا آج اسے کافی نہ سمجھے، کل اترنے کے لحاظ سے بھی سوچیں کہ جس سڑک کا اگلا حصہ ختم ہی جا کے جہنم کے دروازے پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس درمیان میں ہر جگہ پہ رافضیت کے ڈیرے ہیں،
اور یہ عقیدہ کسی سنی نے پہلی صدیوں میں بیان ہی نہیں کیا، جن کے عقائد حقیقت میں ہمیں معلوم ہے، یعنی خلائی نہیں ہے کہ آج ڈائریکٹ کوئی بغیر کسی حوالے کے کہے کہ غوث پاک نے یہ فرمایا، کہاں فرمایا؟ کسی کتاب میں نہیں، ویسے ہی فرمایا، تو پھر جو ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جو کتاب میں فرمایا اور اس پر آگے تواتر کے ساتھ گواہیاں موجود ہیں تو پھر وہ علیحدہ بات ہے۔ تو اب مثال کے طور پر یہ مکتوبات شریف ہیں، تو اس عہد کا کوئی ڈاکومنٹس میں سے ان دوسرے لوگوں کے پاس ہو، چلو اتنے بڑے امام کے نہ ہوں، کوئی چھوٹے سے امام کے ہی ہوں جو ان والی بات اس زمانے میں کرتے ہوں اور سنی ہوں، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر مجدد صاحب کے بعد والے جو اکابرین ہیں اعلی حضرت تک، اور پھر آگے، اور مجدد صاحب سے پہلے جو بہت بڑا انٹرچینج ہے داتا صاحب کا، یا اس سے پہلے یا غوث پاک کا عجم عرب میں، یا امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور اس پر میں نے خصوصی طور پر یعنی علم کلام کے جتنے بھی امام ہیں 14 صدیوں کے، ان کی ظاہر ہے کہ علم کلام میں چھوٹی چھوٹی کتابیں چند چند صفحے کی، کہ جس میں انہوں نے اپنے زمانے میں اس چیز کا اعلان کیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، معراج کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بعض نے پھر ضروری سمجھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو وہ سب کی سب کتابیں، یعنی پوری 14 صدیاں وہ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ڈاکومنٹس موجود ہیں، یعنی چھپے ہوئے ان کتابوں کے نسخے یا ان کے مخطوطے۔ جبکہ یہ جس موٹر وے پہ چڑھنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی ایک بھی قابل ذکر بندہ نہیں ہے ان 14 صدیوں میں۔ تو مطلب یہ بنا کہ یہ بالکل ایک دوسری سڑک پہ چڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے پلازا طاہر القادری جیسے لوگوں نے بنایا ہے ایران کی مدد سے۔ تو یہ مگر اتریں گے کیسے جا کر؟ چونکہ یہ سڑک ہی سارے ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے حد درجے کے کفر کیے ہیں صحابہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، قرآن کی جو تحریف ہے اس کو ثابت کیا ہے ان لوگوں نے اپنی کچی دلیلوں کے ساتھ، معاذ اللہ۔ اب یہ فرمایا اگرچہ از شرائط خطبہ نیست ولیکن از شاعر اہل سنت است، شکر اللہ تعالی سعیہم، اللہ اہل سنت کی سعی کو قبول فرمائے۔ اب ترک نہ کند، یہ ہے مجدد ہونا، یعنی صرف کتابیں لکھنے لینے کا نام مجدد ہونا نہیں ہے۔ کتابیں تو مودودی نے کتنی لکھی، پرویز نے لکھی، پرویز مشرف نہیں، وہ دوسرا پرویز جو ہے۔ تو مجدد ہونے کے لیے پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے، آگے پھر جو ہے وہ تجدید کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ اور سب سے اصل یعنی دین پہ پکا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھو مجدد صاحب کس طرح یعنی تفتیش کرتے ہیں اس خطیب کی۔ کہتے ہیں کہ ترک نہ کند آرا بعمد و تمرد، کہ خطیب نے معذرت تو کی نہیں اور یہ کہا نہیں کہ میں بھول گیا تھا، تو پتہ چلا کہ اس نے عمدن نام نہیں لیے۔ ترک نہ کند آرا بعمد و تمرد، مگر کسے کے دلش مریض است و باطنش خبیث۔
کہ نہیں چھوڑتا جان بوجھ کے نام ان 4 یاروں کے خطبہ کے مقام پر، مگر کسے کے صرف وہی کہ دلش مریض است، اس کا دل بیمار ہے، و باطنش خبیث، اور اس کا باطن خبیث ہے۔ اب پھر کہتے ہیں چلو تم کہتے ہو کہ اس نے یہ کوئی تعصب نہیں تھا، ویسے پھر اس نے کہا کہ کوئی شرط جو نہیں تو نہیں لیے، تو تم اتنی چڑھائی نہ کرو اس پر۔ آپ فرماتے ہیں اگر فرض کنیم کہ بتعصب و اناد ترک نہ کردہ باشد، کہ اس نے یہ جو نام نہیں لیے یہ تعصب وجہ نہیں ترک اسما کی، اور اناد وجہ نہیں ترک اسما کی۔ دھیان کر سائیں، تو اپنا منہ دے دا بیدارا نہ کھوڑیا بچو، یہ کو لے لے اپنا رکھ لے، اس نو سویرے کر منہ بھی کھا چھڑیا کرو۔ اچھا، تو یہ تم لوگوں نے یاد رکھنا ہے، یعنی یہ مکتوب چھپا ہوا اور اس کے خلاف سرکشی ہو رہی ہے، تو پھر یعنی اظہار کرنا اپنے اسلاف کے جو معتقدات تھے، جو انہوں نے بڑے درد دل سے لکھے، یعنی اس وقت ایک مسجد میں ہوا، اب کتنی جگہوں پہ ہو رہا ہے، اور آگے جو تفتیش ہے اس میں بڑی خاص وجہ ہے جس میں شاید ہی کوئی منہاجی بچ سکے، شاید ہی کوئی منہاجی یا دیگر جو حاجی ساتھ ان کے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، لفظ کیا ہے؟ دلش مریض است و باطنش خبیث، اگر فرض کنیم کہ بتعصب و اناد ترک نہ کردہ باشد، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ تعصب نہیں تھا، تو پھر ہم چھوڑ دیں اس کو؟ کہتے ہیں نہیں، وَإِذَ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ را چے جواب خواہد گفت۔ چلو تم کہتے ہو کہ تعصب نہیں تھا خلفائے راشدین سے، ویسے ہی چھوڑ دیے ہیں، تو مجدد صاحب کہتے ہیں تو یہ جو فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابت اختیار کرے انہی میں سے ہوتا ہے، تو اس کا کیا جواب دو گے؟ تو مشابت تو اس نے روافض سے اختیار کر لی، تو پھر انہی میں سے ہوا، رافضی ہوا، تو اس کا پھر کیا جواب ہے؟ یعنی اگر ٹھیک ہے ہم دل نہیں جانتے، تم کہتے ہو کہ وہ تعصب سے نہیں اس نے چھوڑے، حالانکہ وہ تو بول ہی نہیں رہا کہ میں معذرت کر لوں، تم کہتے ہو تعصب نہیں تھا ویسے چھوڑ دیا، تو مجدد صاحب فرماتے ہیں وَإِذَ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ راچے جواب خواہد گفت، وَأَز مَذَانِ تُہم کہ اتقو من مواد التہم، اتقو من مواد التہم، کہ تہمت کی جگہ سے بچو، سرکار کا فرمان ہے، تو یہ رافضیوں والے کام کیوں کرتے ہیں کہ ان پہ تہمت لگے کہ یہ رافضی ہیں یا رافضیوں کے چرنوں میں؟ حدیث جو کہتی ہے کہ تہمت کی جگہ سے بچ کے رہو، یعنی آج یہ تو ان کے چرنوں میں باڑوں میں چلے گئے، جبکہ مجدد صاحب کو سنی مسجد میں کھڑا ہوا بھی منظور نہیں، کہ جس کے اندر یہ بات پائی گئی کہ تشبہ پایا گیا، اور سنی مسجد کے ممبر پر کھڑے ہوتے ہوئے بھی اس نے گنجائش دے دی ہے تہمت کی، اپنے بارے میں نام نہ لے کر اس نے خود گنجائش دی، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقو من مواد التہم، موضع کی جمع، اور پھر آگے ویسے تو غیر منصرف ہے لیکن مضاف ہے تہم کی طرف، تہمت کی جمع، تو چگونا خلاص خواہد گفت، چگونا خلاص خواہد گشت، کہ اس کو اس حدیث سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچ کے رہو، تہمت والی جگہ پہ نہ جاؤ، بچ کے رہو، تہمت والی جگہ سے بچ کے رہو، یعنی جہاں تہمت لگ جانے کا اندیشہ ہے وہاں بھی نہ جاؤ۔ یہ پالیسی نبوی ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، اور اس کے مقابلے میں آج کے نام نہاد سیاستدان اور حریم شاہ ہے، چونکہ ہمارا دین جو ہے وہ اتقو موادیت تہم ہے کہ بچ کے رہو۔ اس واسطے یعنی ایسے لوگوں سے ملاقاتیں اور اس طرح کی خراباتیں، یہ ڈی چوک میں ہم کچھ لوگوں سے نہیں ملے تھے، بڑے قریبی تھے ہمارے مگر نہیں ملے تھے، تو اسی حدیث کے پیش نظر اتقو موادیت تہم۔ چگونا خلاص خواد گشت۔ اچھا جی، اب اور ایک بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آخر یہ مجدد ہیں اور مجدد الف ثانی ہیں، یہ جو اب زمانہ گزر رہا ہے الف ثانی، اسلام کا دوسرا 1000 سال، الف ثانی۔ یہ لقب کا تو پتہ ہے نا آپ کو، یعنی کچھ یہ بھی آج رواج ہو رہا ہے کہ شاید الف ثانی ویسے کوئی ایوارڈ ہے تو کوئی صادق الف ثانی یہ ہمارے پاس ہی ادھر نہر کے ساتھ جو ہے ان کا لقب بزرگوں کا لکھا جا رہا ہے صادق الف ثانی۔ اچھا جی، اشتہاروں پر تو مجدد الف ثانی جو دوسرا 1000 سال ہے، دوسرا 1000 سالہ عہد اسلام کا، وہ تجدید شیخ احمد سرہندی کے زیر سایہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر اس نے نام اس لیے نہیں لیے کہ اگر در محبت، اگر در تقدیم و تفضیل حضرات شیخین متوقف است، کہ نام لوں گا تو پھر پہلے کس کا لوں گا؟ تو اگر تو پہلے میں لوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ کہیں گے یہ رافضی ہے، اگر میں لوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر میری مقبولیت ادھر گھٹ جائے گی، وہ چاول کی پلیٹ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر در تقدیم و تفضیل حضرات شیخین متوقف است، اس کو اب تک یہ فیصلہ نہیں کہ یہ دونوں حضرات ساری امت سے افضل ہیں تو نام ان کے پہلے لینے ہیں، اگر میں اس مسئلے میں وہ توقف کر کے بیٹھا ہوا ہے اصحاب کڑک میں کہ اس میں وہ متوقف ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں طریق اہل سنت را رافض است، پھر رافضی ہے۔ رافض یعنی رد کرنے والا ہے معاذ اللہ، کس کو؟ طریق اہل سنت کو۔ طریق اہل سنت را رافض است۔ اور اگر یہ لیبارٹری ہے مجدد صاحب کی تو سارے ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے وہ اگر در محبت حضرات ختنین متردد است، کہ اگر اس کو تردد ہے حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پیار کے لحاظ سے، کہ میں ایک سے کروں یا دونوں سے پیار کروں، میں کیا کروں، اس میں اسے تردد ہے، تو پھر کہتے ہیں نیز از ال حق خارج است، پھر بھی ال حق سے خارج ہے۔ یعنی کہاں ان بزرگوں کا طریقہ اور کہاں آج کا
بعض جگہوں پہ گچوڑ پور، یعنی کہاں یہ خانقاہیں، یہ معرفت، یہ شریعت کی پابندی کہ مسئلہ کہیں اور گڑبڑ ہوا ہے تو مجدد صاحب نے ایکشن لے لیا ہے اور وہاں اتنی ایف آئی آریں کاٹ کے پھر وضاحت کی ہے کہ یعنی کوئی بھی پہلو رہنے نہیں دیا کہ وہ بچ جائے. یعنی یہ کہ تم نے ایسے بندے کو مسجد میں خطیب رکھا ہوا ہے کہ جو رافض ہے طریقہ حق کا اور اہل حق سے خارج ہے. اچھا جی، اتفاق سے وہ خطیب تھا کشمیری. بلوچی کدھر ہے سائیں؟ وہ کدھر ہے اناد؟ ابھی تک اچھا جی، تو مطلب یہ جو پچھلی گفتگو ہے اس میں یعنی تفضیل کا مسئلہ جو ہے کہ کتنا خطرناک ہے، اور اس میں توقف یعنی وہ نام لے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو رافضیوں کے طرف سے دیے گئے نذرانے مارے جاتے ہیں. اس کو رکاوٹ یہ ہے کہ عقیدہ تو نہیں وہ، لیکن مفادات جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے. اچھا جی، و دور نیست، دور نہیں، یہ اصل تو آپ کے ساتھ مفتیان کرام کا بھی سبق تھا مگر وہ ابھی دعوت سے ہی واپس اکثر نہیں آئے. یعنی مفتی کو کیسے ساری جہتوں کا تجزیہ کرنا ضروری ہے. دور نیست کہ عام بے حقیقت کی با کشمیریت منسوب است، کہ یہ خطیب بے حقیقت جسے پہلے بے انصاف کہا کہ کشمیریت کے ساتھ منسوب ہے. این خبیث رہا از مبتدعان کشمیر اخذ کردہ باشد. این خبث را از مبتدعان کشمیر اخذ کردہ است، کہ یہ جو اس کا عقیدہ ہے نا اس نے کشمیری رافضیوں سے حاصل کیا ہے. اچھا جی، معقول اورا باید ساخت، اس کو سمجھانا چاہیے اس خطیب کو کہ افضلیت حضرات شیخین با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است. یہ کتنی بصیرت ہے اکابرین کی کہ اب وہ زلزلہ آتا ہے نا یا اس طرح کہ اس کا مرکز کہاں ہے. مرکز جب زلزلہ آتا ہے تو بتاتے ہیں نا، تو اب بھی اس فتنے کی جو مرکز ہے وہ کشمیر سے چلا ہے اس وقت بھی. کشمیر، آزاد کشمیر. تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ از مبتدعان کشمیر اخذ کردہ ما باشد،
معقول باساخت افضلیت حضرات شیخین با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است کہ یہ کوئی بعض کے مفتیوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کا فیصلہ ہے۔ وہ بڑی مشکل نہ سائیں پہنچے سرکار بنے آئے تو تم خلل وچ پا دیتا۔ اچھا آج تیری واری ٹائم دی۔ چنانچہ نقل کردان آرا جماع از اکابر ائمہ کے یک از ایشاں امام شافعی است کہ یہ تو اکابرین ائمہ کی جماعت نے روایت کیا ہے، اور مجتہدین ائمہ میں سے ایک ہی سید ہیں اور انہوں نے پہلے نمبر پہ روایت کیا ہے، امام شافعی۔ قال الشیخ الامام ابو الحسن الاشعری ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیت الامت قطعی، یہ قطعی ہے۔ قال الذهبي وقد تواتر عن علي رضي الله عنه في خلافته وكرسي مملكته وبين الجم الغفير من شيعته ان ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما افضل الامه، ثم قال ورواه عن علي رضي الله تعالى عنه نيف وثمانون نفسا وأدى منهم جماعة، ثم قال فقبح اللہ الرافضة، رب تباہ کرے رافضیوں کو، ما اجہلہم، کتنی جہالت رچ بس گئی ہے ان میں۔ اچھا جی، وروى البخاری الذی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ انہو یعنی ان علی انہو قال خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم رجل آخر، کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ایک اور بندہ ہے، یعنی تیسرا نمبر جو ہے۔ فقال ابنہ محمد ابن الحنفیہ ثم انت، آپ کے بیٹے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا یہ رجل آخر جو ہے یہ آپ ہیں تیسرے نمبر پر۔ فقال انما انا رجل من المسلمین، یعنی میں تو عام سا بندہ ہوں، مسلمانوں میں سے ایک رجل ہوں۔ اور بعض میں یعنی آگے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ تو یہ اکابر صحابہ تابعین یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر زور دیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسند خلافت پر تھے اور وَكُرْسِيِّ مَمْلُكَتِهِ، تو آپ نے اپنے سرکاری فرمان میں یہ پالیسی بتائی تھی کہ پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وَبَيْنَ الْجَمِّ الْغَفِيرِ، اور جم غفیر کے درمیان آپ نے اس کا اعلان کیا تھا اپنے عہد خلافت میں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ حجرے میں بیٹھ کے چند بندوں کے سامنے تو مانتے ہوں اور باہر ذکر کرنے سے گھبراتے ہوں معاذ اللہ یا کتراتے ہوں، تو نہیں، وہ یعنی برسر عام جلسہ عام میں یہ تقریر کرتے تھے کہ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اس میں لا ينکرھا الا جاہل او معاند، بات یہ عربی مکتوب آگے شروع ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں اس کا انکار جو ہے تفضیل کا یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے افضل ہونا نہیں انکار کرتا مگر جاہل یا معاند۔ اچھا جی،
ابھی اس خطیب کی جان نہیں چھوڑ رہے. کہتے ہیں وبعام بے انصاف، یہ جو خطیب بے انصاف ہے باید گفت، اسے کہنا چاہیے کہ با محبت جمیع اصحاب پیغمبر علیہ وآلہم الصلوات و تسلیمات ماموریم. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب سے محبت کرنی ہے. وَأَز بُغْضِ وَإِيذَائِ ایشاں ممنوع، اور ان میں سے کسی کے بغض یا ان کو اذیت دینے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. حضرات خطانین از اکابر صحابان حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اکابر صحابہ میں سے ہیں. وَأَز اقارب آن سرور علیہ وآلہم الصلوات و تسلیمات، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، گھر والے، اہل یعنی قربہ میں ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اقارب آن سرور یعنی حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم دونوں کو اقارب میں شمار کیا. اچھا جی، دھیان کرو سائیں، دھیان کرو. اچھا جی، پس محبت، پس با محبت و مودت احق باشن، کہ سارے صحابہ کا پیار لازم ہے، تو یہ اکابر صحابہ میں سے ہیں اور اقارب ہیں، تو پھر یہ محبت اور مودت کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی یہ جو خوارج اور نواسب کا رد ہے کہ جو خطنین سے پیار والی جو سنیت ہے وہ شرط بیان کرتے ہیں. چلو آگے، اب آپ لوگوں کی بزم کا ٹائم ختم ہو جائے گا، مگر مکتوب ابھی ختم نہیں ہوا اس خطیب بے انصاف کے بارے میں، تو وہ پھر بیان کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھو ایک ایک سبق کتنا اہم ہے. اور یہ جو جنگ جاری تھی روافض کے ساتھ اس زمانے میں، آج سے 4 صدیاں پہلے، تو ہمارے لوگوں نے اپنے بزرگوں کا طریقہ بعض نے چھوڑ دیا اور روافض مزید 4 قدم آگے آ کے حملہ کرنے لگے. یعنی جہاں اس وقت ان کی چوکیاں تھیں، ہمارے کچھ لوگوں نے جگہ دے دی کہ تم آگے آ جاؤ مزید، اور وہ اپنے باطل نظریات والے اپنے اکابر کا موقف لے کے مزید آگے بڑھے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کو مرحبا کہتے ہوئے ویلکم، ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جبکہ خلاصہ جو ہے وہ اتنا اہم بیان کیا. یعنی اگر وہ محبت میں سچے ہوتے تو پھر تو ہمیں ان کی نقل اتارنی چاہیے تھی، ان والی پالیسی بنانی چاہیے تھی، ان والا روپ اختیار کرنا چاہیے تھا، ان والے دوڑے اور تقریریں اور نقابت اور خطابت کرنی چاہیے تھی. وہ جب ہے ہی 100% جھوٹ روافض کی محبت، تو پھر اس کی طرف جانے کو حب اہل بیت سمجھنا ادھر، تو یہ خود ایک دھوکہ ہے، خود ایک فراڈ ہے اہل سنت سے. اور یہ لوگ جو اس سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں تو وہ صرف آج ہم سے اختلاف نہیں کر رہے، اپنی 14 صدیوں سے اختلاف کر رہے ہیں. اور پھر یعنی وہ یہ کہہ کر لوگوں کا دل لبھا رہے ہیں کہ ہم تو علی علی کر رہے ہیں، تو انہیں اپنے اکابر کے کہنے پر ذرا اس علی علی کے درمیان ہی وہ
جو روافض کا رد ہے اور ان کی محبت کا جھوٹا ہونا ہے، وہ بھی تو 4 جملے بیان کر دیں۔ جو سارے اس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ وبال جان ہے کہ یہ کے کہنے کے مطابق ہے کہ ہم محب علی تو ہیں مگر یہ رافضی جھوٹے ہیں، شیعہ جھوٹے ہیں محبت علی میں۔ یہ کیوں نہیں ان کے منہ سے نکلتا؟ یہ ہے کہ دلش مریض است و باطنش خبیث، یعنی مولا علی سے پیار کرنے کا یہ مطلب کب ہے کہ رافضیوں کو سچا مانا جائے، روافض کے نظریات کا قرب اختیار کیا جائے۔ تو مجدد صاحب نے اس پر زور دیا کہ اگر یہ محبت اہل بیت کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ محبت حضرت امیر شرط تسنن نامدہ، کہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو محب علی نہ ہو۔ تو پھر کہتے ہیں گناہ اہل سنت ہم ہی اس، ہمارا صرف یہی گناہ ہے کہ ہم حضرت علی کی محبت کے ساتھ باقی 3 سے بیزاری نہیں اختیار کرتے، یہ ہمارا گناہ ہے۔ اور روافض جو ہے وہ اہل سنت کو تب محب مانیں گے، ورنہ انہیں خارجی کہیں گے۔ روافض سنیوں کو، یہ مجدد صاحب نے اس وقت لکھا کہ روافض انہیں خارجی اور ناسبی ہونے کا تانا اہل سنت کو دیتے رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک یہ خلفائے ثلاثہ کو گالیاں نہ دیں۔ اگر گالیاں دینا شروع ہو جائیں تو پھر روافض کہیں گے تم پکے سنی ہو، ورنہ تم خارجی ہو یا ناسبی ہو۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اگر گالیاں دینا کہ ہم سرکار کے دشمنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، معاذ اللہ جو یہ رافضیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بالخصوص خلفائے ثلاثہ کو تبرہ کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو مجدد صاحب نے 4 صدیاں پہلے ایک ان کی نشانی بتائی، حالانکہ کتابیں پڑھ کے بندہ اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، جھوٹا بھی، لیکن اب تک وہ بات اسی طرح ہی ہے جو مجدد صاحب نے بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا چلو خلفائے ثلاثہ کو یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ، کہ ان کو کہتے ہیں یہ نبی کے دشمن تھے تو اس واسطے ہم ان کے دشمن ہیں۔ تو کہا کہ جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ تو قطعی طور پر دشمن ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر انہیں اپنی مجلسوں میں پہلے تو انہیں گالیاں دینی چاہیے کہ نبی کا پیار ہمیں گالیاں دینے کی طرف رغبت کرتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کے دشمن تھے، لہذا میں ٹھنڈ پہنچتی ہے جب ہم ان کو گالیاں دیں۔ تو کہا کہ ان کی مجلسوں میں نہ تو کوئی ابو جہل کو گالی دیتا ہے، نہ کوئی ابو لہب کو دیتا ہے، نہ عتبہ شیبہ کو دیتا ہے، اور اگر کوئی دے بھی تو اتنی نہیں دیتا جتنی صدیق اکبر کو دے رہا ہے۔ تو کتنا جھوٹا ہے ان کا یہ منشور کہ ہم تو نبی کے دشمنوں کو دیتے ہیں، کہ نبی کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف تو بولتے ہی نہیں، اور ادھر جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ تبرے بولتے ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی وفا کی۔ تو اس وقت مجدد صاحب نے یہ کہا 4 صدیاں پہلے کہ تم اس سال کے محرم کی اگر 1000 تقریر ان کی سنو تو اس میں سے جو 995 ہوں گی آپ کو کہیں ابو جہل کے بارے میں کوئی گالی نظر نہیں آئے گی۔ اگر سرکار کی محبت کی وجہ سے یہ کسی سے عداوت کرتے ہوتے تو پہلا حق تو یہ ہے گالیوں کا ابو جہل کا، عتبہ شیبہ کا، ابو لہب کا، تو ان کو گالیاں دیتے نہیں، اور پھر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں ان کو دینے سے رکتے نہیں۔ تو پھر پتہ چلا کہ اندر گل انہاں دے ہو رہے کہ یہ اصل میں عداوت ہے ان کی رسالت سے، عداوت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے،
عداوت ہے اصحاب سے، اور وہ عداوت آگے نبھانے کے لیے کارڈ آل کا استعمال کرتے ہیں کہ ورنہ پھر ہماری بات کون سنے گا، تو صحابہ سے دشمنی کے لیے آل کا نام لیتے ہیں، اور اس طرح یعنی مخلص ان کی محبت میں بھی نہیں، کیونکہ دھڑا کٹنا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے آل کا نام لے رہے ہیں، آل کا پیار بھی سچا نہیں ہے، اور صحابہ کے خلاف تو ویسے ہی تبرہ بول رہے ہیں۔ تو یہ جو نشانی مجدد صاحب نے 4 صدیاں پہلے ان کے رد میں کہی، آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ یعنی یہ ادھر سے پڑھ کے بھی انہوں نے پالیسی نہیں بدلی کہ جب تبرہ کرنے لگیں گے تو 2-4 ابو جہل کو نکالیں، 2-4 ابو عتبہ شیبہ کو نکالیں، برائے نام ہی کہ تاکہ ہم پہ یہ الزام نہ لگے۔ یعنی ابھی تک وہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ جس سے ان کا جھوٹا پن جو ہے وہ مکمل طور پر واضح ہے۔ چلو آگے پھر انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ سیدنا مولانا